ہائی بلڈ پریشر یعنی بلڈ پریشر کی عدلی قیمت معمول سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، جس سے شریانوں میں بھی سختی آ جاتی ہے۔ السلام علیکم ویورس، میں ہوں ڈاکٹر طلحہ، اوبیسٹی اسپیشلسٹ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے نمبر 1 کلرز کی، جو کہ ایک سائلنٹ کلر ہے، یعنی بلند فشار خون، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن دنیا میں سب سے زیادہ اموات کا سبب بنتا ہے۔ اس سے موت کی وجہ عام طور پر اسٹروک، دل کی بیماریاں اور اس کا بروقت علاج بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر ہم اسے ٹائملی کنٹرول کر دیں تو پھر ہمیں بہت سارے خطرات جو زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں بیکاز آف ہائی بلڈ پریشر، اس سے نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ ان کو ڈیلے کر سکتے ہیں، ٹال سکتے ہیں، اور کافی حد تک ان سے کم بیک کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں ہائی بلڈ پریشر ہے، کیونکہ میں اسٹارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے سائلنٹ کلر کہتے ہیں اور اس کی عام طور پر کوئی علامت، سمٹم یا فیلنگ نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو ٹیمپریچر ہے تو آپ کا باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کو باڈی کے کسی حصے میں چوٹ لگی ہوئی ہے تو آپ اس کی درد محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ ہائی بلڈ پریشر کی کوئی سائن سمٹم نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ بغیر کسی سائن اور سمٹم کے ظاہر ہوتا ہے اور خاموشی سے آپ کی باڈی پر حملہ کرتا ہے۔ اور اب کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ سمٹم ظاہر ہوتی ہیں، جس میں جسم کا کھچاؤ، تھکاوٹ، فٹیگ، سر میں درد، پین، پٹھوں میں پین، اس طرح کی علامت آتی ہیں، یا پھر علامت تب آتی ہیں جب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے جسم کے کوئی آرگن متاثر ہوتے ہیں، یعنی دل کی تکلیف، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سینے میں تکلیف، سانس کا اکھڑ جانا، آنکھوں کے پردوں کا ڈیمیج ہونا، یا گردوں کی تکلیف کی وجہ سے باڈی کے اندر کسی قسم کی سویلنگ ہو جانا، اور اسی طرح جس آرگن کو افیکٹ کرتا ہے اس کی سائن اینڈ سمٹم آنا۔ اور بہت سارے پیشنٹ میں اس کے کسی قسم کے کوئی سائن اور سمٹم نہیں آتے، اس لیے یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا۔ اور اس کی ڈیٹیکشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم اپنا بی پی چیک کرواتے رہیں، نہ صرف اپنے بی پی کو، بلڈ پریشر کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتے رہیں بلکہ اپنے معالج سے بھی رابطہ کریں۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا ڈائٹ سے یا اپنا وزن کنٹرول کر کے ہم اس سے بی پی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا ہمیں ادویات کھانا پڑیں گی؟ ہمارے بلڈ پریشر کی کچھ سٹیج ہوتی ہیں، 120/80، اس سے کم بلڈ پریشر نارمل بلڈ پریشر ہوتا ہے، اور اس میں سٹیجز ہوتی ہیں۔ سٹیج 1، اگر آپ کا بلڈ پریشر 90 to 140 رہے تو یہ سٹیج 1 ہے، اور اگر آپ کا بلڈ پریشر 100 to 160 رہے تو یہ سٹیج 2 کہلاتی ہے۔ فرسٹ سٹیپ پر ہم اپنے پیشنٹ کو ڈائٹ کی ریسٹرکشن اور اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا ویٹ مینیج کر دیتے ہیں، اپنا ویٹ کم کر دیتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں تو سٹیج 1 کا جو بی پی ہوتا ہے یا سٹیج 1 کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اسی سے کنٹرول ہو جاتے ہیں اور ان کا دوبارہ بی پی ہائی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ویٹ کا ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہمیں اپنے ویٹ کو مینیج کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ویٹ کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ویٹ کو اپنے BMI کے حساب سے رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ویٹ پر قابو پا لیں تو ہم سٹیج 1 والے بی پی والے جو پیشنٹ ہیں وہ وداؤٹ میڈیسن وہ کیور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ بڑھتا ہوا وزن اور ہائی بلڈ پریشر کے تعلق کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہائی بلڈ پریشر کی وجوہات سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر یعنی بلڈ پریشر کی عدلی قیمت معمول سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، جس سے شریانوں میں بھی سختی آ جاتی ہے اور دل کی شریانوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ وزن بڑھنے کی وجوہات کی بنا پر آپ کے جسم کے اندر چربی کی مقدار بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر زیادہ دباؤ آ جاتا ہے تاکہ خون کو پورے جسم میں پمپ کر سکے ایک مضبوط قلب یعنی دل، تاکہ وزن کو پمپ کرنے کے لیے معمول سے زیادہ دباؤ برداشت کیا جائے، اور یہ دباؤ اضافی دباؤ کی صورت میں چینج ہو جاتا ہے، جس کی صورت میں ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اور وزن کے بڑھنے کا کارکردگی میں
بلڈ پریشر کے مضر اثرات کا آغاز کر دیا ہے اور ایک موٹے جسم کو زیادہ بلڈ سپلائی کرنے کے لیے زیادہ مضبوط قلب کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی شریانوں پر دباؤ ہو جاتا ہے۔ یہ دباؤ کل تحقیقات کے مطابق موٹاپے کو خون کے دباؤ کا بڑھتے ہوئے امکان کا باعث تصور کیا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں ہائی بلڈ پریشر اور ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ موٹاپے اور ہائی بلڈ پریشر کے درمیان مستقل تعلق کا علمی ثبوت ملتا ہے، اور بہت سے عوامل ہیں جو موٹاپے کو بڑھاتے ہیں، یعنی غیر مناسب خوراک، غیر مناسب طرز زندگی، غیر مناسب جسمانی سرگرمیاں اور چند چیزی عوامل، اور یہ سب چیزیں مل کر موٹاپا پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کا دباؤ بڑھتا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے خون کی رگوں میں دباؤ بڑھتا ہے، جو زیادہ خون کو دل کی طرف پمپ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دل میں کام کرنے کے لیے مزید زور کی ضرورت ہوتی ہے، جس وجہ سے ہارٹ کو زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے۔ شریانوں میں خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ اضافہ خون کی رگوں کو سخت کر دیتا ہے، جس سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جسے ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، دیٹ از کالڈ ہائی بلڈ پریشر۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ظاہر قاتل، خاموش کلر، دنیا کی نمبر 1 ایسی ڈیزیز جس سے اموات کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے موٹاپے کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو دیکھنا پڑے گا، اپنے وزن کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کرنی پڑے گی، اور اگر ہم نے ویٹ گین کر لیا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا سپلیمنٹ یوز کریں یا کوئی نہ کوئی ایسی ڈائٹ یوز کریں۔ اور اگر ہمارا ویٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے، ورک کرنا چاہیے، اور اگر اس سے بھی ہمارا ویٹ کنٹرول نہیں ہوتا تو کوئی ایسا سپلیمنٹ لینا چاہیے جس کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو، اور اس سے تمام آرگن محفوظ رہیں، آپ کے آرگن کو ڈیمیج نہ کرے۔ اور ایسے سپلیمنٹ کو ہمیں لینا چاہیے اور اپنا ویٹ کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے ویٹ کو BMI پہ لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے وزن کو کنٹرول کر سکیں اور ہم ہائی بلڈ پریشر جیسی موذی مرض سے جان چھڑا سکیں۔ اور اگر ہم اپنے ویٹ کو بیلنس کرنے میں، اپنے ویٹ کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس بلڈ پریشر جیسی مرض سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ وداؤٹ اینی میڈیسن، وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ ہم بلڈ پریشر سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میرا چینل پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔